अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ सुपर पिक्सल्स। जिस तरह से मैंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह डाइवर्स फील्ड से फ्रीलांसिंग जो लोग कर रहे हैं, जो अपवर्क पे हैं और जो फुल टाइम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनको इनवाइट करें। तो माशाल्लाह से इस हवाले से आज बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उसैरम इनका नाम है और ये बड़ी अनकन्वेंशनल फील्ड जो कि हम ज़्यादातर एसोसिएट नहीं करते फ्रीलांसिंग से, उससे बिलोंग करते हैं माशाल्लाह। सो बिना टाइम ज़ाया किए हम लोग ओवर टू उसैरम। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और बताएं आवाम को कि आप एक्चुअली करते क्या हैं और आपने कब स्टार्ट किया, आपका फॉर्मल बैकग्राउंड क्या है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू कम एंड टू स्पीक टू एन ऑडियंस व्हिच वुड एक्चुअली who might actually look up to it as a guide in the future. So it's actually a good step forward in helping the community more. If I tell you about myself, so I'm basically an undergraduate from NUST. I'm doing mechatronics engineering, and as a student, I'm doing freelancing as a full-time thing, keeping the education thing alongside while learning as well. Zabardast. So that is what I do. I'm sure it must have been a lot tougher for you to manage both things side by side. Well, it is. Sometimes, sometimes it is very difficult, and sometimes you have to sacrifice one of these two things which you prioritize more. So you need to sacrifice one thing for the other. That is how it works. ज़बरदस्त, ग्रेट जी। मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, ठीक है, कि आप जो अपवर्क पे सर्विसेज देते हैं वो बेसिकली है क्या, और अगर आप लेमैन टर्म्स में बड़े सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें। So actually what I do is that I only take up electronics projects. I am a PCB designer. PCB is mechatronic designer. For layman, what is a PCB? It is a circuit board. Everything you have right now in any electronics, you just can open it up. You will see there is a PCB inside it. The circuit board is छोटी चीजें लगी होती हैं. So I make these boards for startups, for companies, for professionals who are trying to make their own product. Or if they want to launch something, so I do that for them. Pardon my limited knowledge over it. माशाल्लाह से आपने एक्सप्लेन तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये सर्किट बोर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फिजिकल होता है, राइट? तो आप इन द एंड डिलीवरेबल आपका फिजिकल उसमें होता है। देखिए बिल्कुल ऐसी, हाँ एग्जैक्टली। देखिए मैं अपने क्लाइंट्स को एक बात ऑफर करता हूँ। ऑफर ये करता हूँ कि अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पास इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता। दे कम ऑफ फ्रॉम एन आर्ट्स सोसाइटी, या फिर उनके पास जो है वो जिनका फील्ड होती है वो सॉफ्टवेयर की होते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस things work, लेकिन उनको ये पता होता है कि उन्होंने इसको इस्तेमाल कहाँ पे कैसे करना है, right? So I offer my clients an opportunity कि यार if you want तो मैं आपको जो PCBs है इनको fabricate करवा के भी दूंगा और टेस्ट भी करके दूंगा. But if they have an engineering background and I think that they can do it themselves, तो फिर I just give them the CAD files, all the Gerber files and BOM and everything. MashaAllah. So have you done any fabrication up till now? Yes, a lot. For the foreign clients? Yes, I have. I've done a lot. I've got 2 boxes of this much size, which all have those PCBs which I made for the clients. Yes. So I would have come up to even show a few, but it is very important that हम जब भी काम करते हैं तो हम लोग एक NDA sign करते हैं, which is actually a non-disclosure agreement. So actually I can't show off those to anyone on the platform. But if you come to meet me, I would be able to show you them. ज़बरदस्त यार, मतलब it's a new thing for me especially कि आप अपवर्क के प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ करते हो फिजिकल गुड्स भी डिलीवर करने के लिए। लाइक इट्स फर्स्ट टाइम for me to hear about it. So it's impressive माशाल्लाह से। Moving forward, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल मैंने अपने खास 2-3 दोस्त जो कि दे आर इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, मैंने उनको ये बोला हुआ कि यार ये वाली जो आपने वीडियो है लाजिम देखनी है। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा वो सवाल ये करते हैं, यार हम लोग बीइंग इंजीनियर्स, हम लोग की बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, हम फ्रीलांसिंग में नहीं आ सकते यार। सो प्लीज़ cater to this question कि आप किस तरह से फ्रीलांसिंग में आ सकते हो having a technical background. Well, I'll tell you. It is quite simple. It's quite easy. मेरा ये एक बिलीफ है कि अगर आपको जिंदगी में कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी काम आपको आता है, तो आप उसके थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. You just need to have one skill. और जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, राइट, वो लोग एक हमारा सोसाइटी का और एक हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक डायलेमा है कि इन आवर universities, in our colleges, all across the country, we focus very little on the
technical aspects of the education, right? What we focus is on to getting those good GPAs and to get that gold medal hanging around your neck, and once you come out of your college with a degree, you just have a piece of paper in your hand and you don't have anything else. So अगर आप उस तरह के हो तो फिर yes, you cannot do it initially, you can do it afterwards if you learn a skill. But if you have devoted yourself in learning a specific skill which can actually then be used for the benefit of the society, like what I did अपनी education के साथ साथ, because देखें अभी जो मेरी जो field है उसमें mechanical और electrical दोनों के courses हमें पढ़ाए, right? So I always knew that I wanted to take up my career in electronics, so I took those courses and I made sure that I learned something extra from them. So if you are a student who is listening this, right, and who is in the first year of his or her electrical or mechanical or any engineering field, what important actually is that you need to focus on the one skill that you can learn from your degree, which you can then use to benefit the society, and of course then you can earn back from it. So इसमें मैं एक बात और ये ऐड कर दूं कि हमारे पास जो है engineers में ना, I recently, because I have my own startup, I have my own company, alhamdulillah, even though I have not even graduated, but I have. So मैंने ना इनके last week I did some hiring. So I took interviews of around 28 graduates, right? So you know what, उसमें I had the interviews of those who took 3.6 GPAs, 3.8 GPAs, 3.7 GPAs, good GPAs, good amount of projects listings on their resumes. But when I did actually ask them a very simple question regarding their field, they were completely blank on it. And to be very honest, the person whom I hired from my company to work on my projects had a GPA of 2.48. Amazing. And he is a graduate of FAST from Lahore, right? So after 28 interviews, after all those students from NAS, GT, of my own university, top from like really good GPAs, I was disappointed after the interviews. I was literally disappointed. And whom I hired had 2.48 GPA. Because why? Because उसके पास skill था, उसे काम आता था, उसने अपनी इंजीनियरिंग के साथ जो है वो एक अपने अंदर एक वो चीज हासिल की थी जो उसे छीन नहीं सकता. Exactly. I think this is exactly the argument that is happening these days a lot, especially among the freelancing circle. अगर आप कुछ लोगों को follow करते हो, skill versus education पे जो बहस होती है. So I think yes, skill learning is more important than just having a degree or just going through that education process. अगर आप कुछ सीख नहीं रहे जो कि आपको real time जब आप graduate होने के बाद आपको help करेगी कोई चीज़, if you are not getting that hands-on experience, then it's useless for you, whatever you learn during. Exactly. और उसके बाद एक चीज और एडवाइस जो है जो मैं अपने जो इंजीनियर्स जो कर रहे हैं, जो भी जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है उनके लिए, कि आपके पास जो यूनिवर्सिटी में आपको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कहीं पे आपको कोई वॉलंटियरिंग का कोई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके पास कहीं पे आप किसी सोसाइटी के आपके पास हेड बनने की अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी इस तरह का जहाँ से आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल, बिकॉज को एक तो स्किल है ना जो आपने सीखना है जो आपको आना चाहिए, फिर आपके पास यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल फर्स्ट, राइट? सो जो स्किल के साथ जो आपके पास एक प्रोफेशनलिज्म आता है वो आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज को यूज करके टू ग्रो अप इन दैट, तो उसमें से आप अपना स्किल सीखते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ NERC, इट इज पाकिस्तान नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स कॉन्टेस्ट. तो शायद मेरे व्यूअर्स में उसका नाम भी सुन पाता हो. सो इट्स पाकिस्तान लार्जेस्ट रोबोटिक्स कॉन्टेस्ट. आई वाज इट्स प्रेसिडेंट इन 2019. सो उसका एडवांटेज क्या हुआ कि व्हेन आई कम्युनिकेटेड विद पीपल, ठीक है, जब मैंने उनके प्रॉब्लम्स देखे, मैंने उनको हेल्प आउट किया, सो इट मेक्स यू अ गुड लीडर एंड अ गुड टीम मेंबर एज वेल. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप स्किल के साथ साथ पहुंचिए, एंड दैट इज टू बी अ प्रोफेशनल. That's exactly true. I think बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात पर टच की कि इवन दो हमारे ग्रेजुएट भी होके आते हैं, लेकिन अगर वो जिस भी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वो जो बिजनेस एथिक्स या कम्युनिकेशन स्किल, जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है, इन पे भी इक्वली लाइक मैनेजमेंट, जिस तरह से आपने लीडरशिप की बात की, ये सारे आप ऑब्वियसली
you have to start learning these from the university, اور اس لائف سے آپ کو سیکھتے ہوئے آنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فار ٹچنگ آن ویری امپورٹنٹ اسپیکٹس, اور آئی ہوپ کہ جو بھی ہماری ینگ آڈینس ہے اگر اسٹل یونیورسٹی میں ہے یا ریسنٹ گریجویٹس ہیں وہ اس چیز پہ اپلائی کریں گے انشاءاللہ اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا جی, موونگ آن ٹو دا مور امپورٹنٹ تھنگس, ٹھیک ہے, جو ہماری آڈینس ریلیٹ کر پاتی ہے, اپ ورک, ٹھیک ہے. What advice do you have to give to beginners at Upwork, for example, ٹھیک ہے, جو اسٹارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, جن کو کامن پرابلمس یہ ہوتی ہیں کہ ہماری بڈس ختم, کنیکٹس ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے پروپوزلس کے بارے میں آپ بتائیں, کوئی ٹیمپلیٹ پرووائڈ کریں, which is I am totally against, ٹھیک ہے, کوئی ٹیمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے. You have to understand how it works and you have to cater to the requirements of the clients. اس حوالے سے بات کریں. اور سیکنڈلی یہ کہ Upwork بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے اینڈ ہاؤ ٹو اچیو سکسیس ایٹ Upwork. ماشاء اللہ سے آپ, میں بتاتا چلوں آپ کی آڈینس کو کہ ود ان 1 year ماشاء اللہ سے آپ ٹاپ ریٹڈ بھی ہو Upwork میں, اینڈ اٹس بین 1 year رائٹ سنس یو آر ایٹ Upwork. Yes, it's almost 1 year, and ابھی if a client hires me تو ان کے نیچے لکھا آتا ہے کہ he is amongst the top 15 PCB design engineers on Upwork. So it's also a very big achievement for me. زبردست. تو آپ نے جو question تھا آپ کا basically کہ how can a beginner start off on Upwork. So if you allow me, I would like to relate کہ how I started out. So I think it can be better. اچھا پلیز, میں اس میں چاہوں گا کہ obviously جو آپ پروپوزل وغیرہ کے حوالے سے چیزیں آپ انگلش میں بتائیں, لیکن باقی پارٹ ایز مچ ایز اردو میں جتنا بتا سکیں وہ دیٹ وڈ بی. ٹھیک ہے. سو جب اسٹارٹ میں نے کیا تھا تو اٹ واز جسٹ اے سمر ویکیشن آف مائی 3rd year, رائٹ, آف مائی 2nd year. سو ایکچولی بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ Upwork پہ اسٹارٹ کر رہے ہو, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ Upwork کا جو الگورتھم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. تو اس کے لیے جب when I started off, اس سے 2 weeks پہلے میں نے پلان کیا کہ یار I need to learn کہ what Upwork is first, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بتایا ڈیٹ کہ میں نے 2 weeks میں YouTube کے اوپر Upwork نام کی جتنی ویڈیوز تھی, جس ویڈیو پہ Upwork کا نام آ رہا تھا نا, جس پہ Upwork کا ٹائٹل لکھا تھا Upwork, میں نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی. یہاں تک کہ جب میرے 2 weeks ختم ہوئے تو مجھے YouTube پہ کوئی ویڈیو ملتی نہیں تھی جو میں نے دیکھی نہ ہو اس میں Upwork لکھا ہو. زبردست. اور یہ بات کوئی میں محاورت نہیں کر رہا, یہ ایک ریالٹی ہے. میں نے 2 ہفتے لٹرلی YouTube پہ سامنے سرچ کر کے اس کو دیکھا ہے. اس کا وجہ کیا, اس سے اچھی بات کیا ہوئی کہ جب میں 2 weeks کے بعد جب میں نے اپنا اکاؤنٹ وہاں پہ فرسٹ ٹائم بنایا, جب اپروو ہوا, جب میں نے فرسٹ جاب پہ اپلائی کیا, سو آئی لینڈیڈ مائی فرسٹ انٹرویو ان 3 days and my first job in 7 days. اگر میں نے وہ 2 weeks پہلے جو تھے وہ اس میں اتنی ریسرچ نہ کی ہوتی, there are several YouTube channels like yourself جہاں پہ Upwork کی چیزیں آپ کو سیکھنے کی ملتی ہیں, صحیح ہے. تو اگر میں نے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ نہ کیا ہوتا تو مے بی 5-6 مہینے وہاں پہ ضائع کر سکا ہوتا, اور پھر مے بی آج سمپل نہ آئی تھنک اس ٹائم بیٹھ کے کوئی نیٹفلکس پہ مووی دیکھ رہا ہوتا. So the important thing is that you need to have your homework done, you need to do a research. So first what I would recommend to anyone who's starting out there کہ آپ نے سر نیچے کرنا ہے اور آپ نے 2 weeks یا 3 weeks Upwork related جتنا آپ کو مٹیریل ملتا ہے, چاہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ نہیں ہے ریلیٹڈ, آپ نے وہ دیکھنا ہے, آپ نے اس کی نالج ابزارب کرنی ہے. تو یہ چیز ہے, دس از what I recommend to everyone who asks me کہ Upwork پہ اسٹارٹ کیسے کریں. You need to learn how the algorithm works. اس کا یہ طریقہ ہے. موونگ فارورڈ, زبردست, یہ ہو گیا پریپریشن اور پرو ایکٹیو اپنی اپروچ رکھیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جی. اب میں ذرا سا ٹیکنیکل اسٹف میں آنا چاہوں گا جی. پروپوزل اور کس طرح سے جاب سے اپلائی کریں. میں بھی اسی پہ آیا تھا, پروپوزل پہ. اب نیکسٹ جب آپ نے Upwork پہ آپ کو Upwork کا الگورتھم سمجھ آ گیا فرام YouTube اینڈ فرام ادر آرٹیکلز آن دیٹ, نیکسٹ اس کے آپ نے جاب پہ اپلائی کیسے کرنا ہے. سو آپ کی بات جو آپ نے پہلے کی تھی وہ بالکل 110% صحیح ہے کہ دیر از نو ایبسلیوٹلی زیرو پیٹرن, there is no template کہ آپ جاب پہ اپلائی کیسے کرنا ہے. So to land on a job, very important thing is کہ آپ کا ہر proposal should be customized. Every proposal needs to be customized. It should be customized to the requirements of the job posting itself. اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں, point taken, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فارمیٹ فار ایگزامپل آپ اسٹارٹ کس طرح سے کرتے ہو, اس پہ اگر تھوڑی سی بات کر لیں, لائک کوئی جنرل گائیڈ لائنس پروپوزل لکھنے کی. Yes, exactly. So I take it what I say to people جو مجھ سے پوچھتے ہیں یا پھر جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے کہ یہ جاب پوسٹنگ ہے, that is actually a questionnaire. Job posting جو ہے it is a questionnaire and your proposal is the answer to that questionnaire. جب آپ
کے پاس جب ایگزام میں بھی کیا ہوتا ہے, جب آپ نے کوئی جو اپنے آنسر میں گپے لکھی ہوتی ہیں تو آپ کا ٹیچر اسے کراس کر دیتا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے. آپ خود میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ نے جو آپ کو جو کلائنٹ پوچھ رہا ہے, یو نیڈ ٹو اسٹک ٹو دیٹ, یو نیڈ ٹو فوکس ٹو دیٹ تھنگ اونلی. آپ نے آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروپوزل میں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آئی ایم الیکٹرانکس انجینئر, مجھے 8 سال کا ایکسپیرینس ہے, مجھے آتا ہے. دس از رانگ. اس کے لیے آپ کا پروفائل ہے. پروپوزل میں آپ نے اپنا انٹروڈکشن نہیں دینا. This is what it's my actually it's you know it's a personal preference. You don't give an introduction in a job proposal. Job proposal پہ آپ نے ہر اس پوائنٹ کو ٹچ کرنا ہے جو کہ جاب پوسٹنگ میں ہے. اب جاب اب آپ نے اب آتا ہے کہ یار ہمیں کیا پتا کہ ہم کس طرح سے لکھیں کہ کون سا پوائنٹ کہاں آ رہا ہے. اس کے لیے you need to read the job posting very carefully. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کلائنٹ ہے, جب اس نے جاب کے لیے آپ کو ایک جاب پوسٹنگ کی ہے تو اس میں 4-5 اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آپ نے اپنے جاب پروپوزل میں جو ہے انہی 4-5 کو ہٹ کرنا ہے. کہ آپ کا ایگزامپل کہ اگر میں اپنا ایک انجینئر سو اگر مجھے کچھ جو آتی ہے جاب پوسٹنگ آتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آئی نیڈ کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ LTM میں ڈیزائن ہونی چاہیے. اس کام کے لیے مجھے جو ہے وہ آپ کا جو ٹائم لمٹ ہے وہ 8 دن ہے, اور آپ کے پاس جو ہے آپ نے فلاں کنٹرولرز یوز کرنے ہیں. سو میرا جو جاب پروپوزل ہوگا اس پہ میں یہ لکھوں گا کہ میرے پاس LTM ہے اور یہ میں نے ان پہ پہلے کام کیا ہوا ہے اینڈ آئی نو لائک ہاؤ اٹ ورکس. اور پھر یہ کہ میں آپ کے جاب پہ کیا کروں. سو یو نیڈ ٹو گیو ہم این آئیڈیا کہ جاب پہ میں کیا کروں. لیکن the most important thing is how to start your proposal. تو how to start your proposal میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ جاب پوسٹنگ میں ایک پوائنٹ نکالو. وہ پوائنٹ وہ ہوگا جس پہ کلائنٹ کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. مطلب وہ اس کی ایک وہ ریکوائرمنٹ ہے جس پہ he is not going to compromise. اب وہ کیا ہو سکتی ہے, وہ آپ کے پاس ایک ٹائم لمٹ ہو سکتی ہے, وہ آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک سافٹ ویئر ہو سکتا ہے. تو اگر تو میری جاب پوسٹنگ میں یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ کام جو ہے وہ 1 ہفتے میں چاہیے, تو فرسٹ لائن جو میری ہوگی پروپوزل کی, وہ فرسٹ لائن جو ہوگی کہ میں آپ کو کام 1 ہفتے میں کر کے دوں گا اس سے پہلے, تاکہ جب جو کلائنٹ میرا پروپوزل دیکھے تو فرسٹ لائن جو ہے اسی پہ لکھا آ رہا ہو کہ یار اوکے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری جو موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری کرے. سو جو بھی کلائنٹ کا پین پوائنٹ ہے آپ اس کو فور فرنٹ پہ لکھ دو فرسٹ, تاکہ یو نو وہ آپ کی آئی کو, وہ آپ کے جو کلائنٹ کی آئی کو کیچ کرتا ہے, وہ اس کی جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے. فرسٹ تھنگ دی کلائنٹ ریڈز از دیٹ او یہ تو مجھے کہہ رہے کہ ایک ہفتے سے پہلے کام کر دے گا, اوکے لیٹس ٹرائی ہم آؤٹ. فرسٹ لائن از ویری امپورٹنٹ. زبردست. یو ایکسپلینڈ اٹ ریئلی ویل, اسپیشلی یہ جو پین پوائنٹ والی بات آپ نے کی ہے, دس از ریئلی امپورٹنٹ, اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اس چیز کو اپلائی کریں. اور باقی جو آپ نے چیزیں بات کی کہ جو کلائنٹ نے مینشن کی میں ریکوائرمنٹس, آپ نے انہی کا صرف آنسر کرنا ہے اور آئیں بائیں شائیں بالکل نہیں کرنا. اس چیز پہ میں نے ویڈیو پہ بھی ایکسپلین کیا تھا, تو دس از ایگزیکٹلی وٹ یو نو آل آف اس ہیو بین ٹیلنگ اباؤٹ. سو تھینک یو ویری مچ فار ٹچنگ آن دس, اور ماشاء اللہ سے آپ نے پریپریشن سے لے کے آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ساری چیزوں کو گو تھرو کیا. دس از ویری انفارمیٹیو. سیکنڈلی میں اس چیز پہ آؤں گا کہ بینگ ان یور فیلڈ, ٹھیک ہے, آئی نو اباؤٹ مائی فیلڈ, اور جن لوگوں کو میں گائڈ کرتا ہوں کہ آپ کا ڈاکومنٹیشن آف یور ورک یا پورٹ فولیو آپ کا, اٹ از ریئلی امپورٹنٹ ٹو بلڈ آن یور کریڈیبلٹی, کہ آپ شو کرتے ہو یار میں آلریڈی یہ سکسیزفلی اچیو کر چکا ہوں. تو آپ اپنی فیلڈ کے حساب سے بتائیں ہاؤ امپورٹنٹ از دا پورٹ فولیو فار یو اینڈ ہاؤ ڈو یو سیٹ اٹ اپ. تو اکثر لوگ مجھ سے کیا کی بات پوچھتے ہیں کہ یار کہ جب ہمارا کوئی اب تک ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں کلائنٹ ہائر کیوں کرے گا, اور اس کا جواب ہے پورٹ فولیو. میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک اسکل ہونا چاہیے, آپ نے ایک اسکل سیکھا ہوگا رائٹ, تو اس اسکل کو آپ نے کہیں نہ کہیں لائف میں امپلیمنٹ کیا ہوگا. اب جیسے میری فیلڈ ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ لازمی اپنی جو اسکل سیکھی, اگر آپ کی الیکٹرانکس ہوں گا تو آپ نے الیکٹرانکس کے پروجیکٹس کیے ہوں گے اپنی یونیورسٹی میں, اگر آپ کی میکینیکل جو ڈرائنگ ہے وہ ہوں گا تو آپ نے میکینیکل ڈرائنگس کی ہوں گی اپنے ساتھ, اپنے جو انجینئرنگ کا پیریڈ میں تو آپ نے اپنے کچھ پرسنل پروجیکٹس کیے ہوں گے. سو وٹ آئی ریکمینڈ از کہ آپ فرسٹ جاب پہ اپلائی کرنے سے پہلے لازمی اپنے جتنے بھی آپ کے ذاتی اپنے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیز پتہ لگ آتا ہے کہ یہ نیٹ کی ہے, اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ, آپ کا اکاؤنٹ ہولڈ ہو سکتا ہے اگر اس پہ کسی نے کلیم کر دیا. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ کا اپنی چیز جو آپ نے اپنا پروجیکٹ بنایا ہے
آپ اس کو شو کیس کرو کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس کاؤنٹ کر کہ آپ نے کام کیا ہو. سو آپ کے پاس جو کلائنٹ ہے جب اس کے پاس کچھ اور ایکسپیرینس نہیں ہے, کوئی پاسٹ آپ کا اپر کی جاب نہیں ہے دیکھنے کے لیے, سو دی کلائنٹ دے ڈو سی پورٹفولیو آئٹمس, لکھا ٹاپ پہ آ جاتا ہے کہ میرے پورٹفولیو آئٹمس کیا ہیں. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے. اب اف آئی ایم ایکچولی اے پی سی بی ڈیزائن انجینئر, رائٹ, سو میں کیا کرتا ہوں, جو بھی انجینئرس ہیں what I do is کہ میں اپنے سرکٹ بورڈس کی جو کہ تیار ہوتے ہیں ان کا ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ کو لے کے ٹیک دی امیجز, اس کے بعد میں نے اپلوڈ کر دیتا ہوں اپورک کے اوپر, اور اس کے بعد آئی ایکسپلین اٹ یار میں نے اس پروجیکٹ میں کیا کیا کیا. اب اس کی چیز پتہ ہے یہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ ایکچولی اپنے جو پروجیکٹ کا ٹائٹل بھی لکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ جو میں نے کام کیا اس کا ٹائٹل کیا ہے. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ جب کوئی بھی کلائنٹ جاب پوسٹنگ کرتا ہے نا, تو اگر اس کی جاب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی پروپوزل میں شو ہو جاتی ہیں کہ آپ نے پروپوزل میں آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اس میں آپ کے پاس ایک ایسا آئٹم ہے تو آپ ریکمنڈیشن کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ جو کلائنٹ کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں اس پاس آٹومیٹکلی آپ اس کے اوپر آ رہے ہو, تو جسٹ بیکاز آپ کا جو پورٹ فولیو آئٹمس ہیں اس میں کلائنٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ میچ کر رہے ہیں, کی ورڈز میچ کر رہے ہیں, کی ورڈ میچ کر رہے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے جو بھی کام کیا ہے, ڈاکومنٹیشن آپ نے جو بھی کیا, آپ اس کی اچھی سی امیجز, آپ اس کی امیجز بنائیں, اسکیمیٹک شیئر نہ کریں, آپ اس کی امیجز بنائیں, آپ اس کا پی سی بی لے آؤٹ کو کہ اسکرین شاٹ لیں, پھر آپ اس کو پوسٹ کریں اپنے پورٹ فولیو آئٹم کے اوپر, وچ از ویری امپورٹنٹ جب آپ نیا اسٹارٹ کریں بیکاز آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس شو کرنے کے لیے نہیں ہے. زبردست, بہت آپ نے عمدہ طریقے سے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ یوٹیوب پہ کیوں نہیں ہیں ابھی تک, ماشاءاللہ سے جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اٹس ویری ویل پٹ آؤٹ, اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. سو پلیز فیل فری, یوٹیوب جوائن کریں, آپ کا پہلا سبسکرائبر میں بیٹھا ہوں. اچھا جی, موونگ فارورڈ ایک تھوڑا سا اکثر ٹیبو کویسچن بھی ہوتا ہے یہ کہ ارننگ کے حوالے سے جب بات کریں, ٹھیک ہے, سو میں یہ ایک جنرل سی آؤٹ لائن دینا چاہوں گا عوام کو کہ جو بھی انٹرسٹیڈ ہیں اس چیز میں, فار ایگزامپل آپ کی بیک گراؤنڈ سے, ہاؤ مچ کین یو ایکچولی ارن فار ایگزامپل ایک سال کے بعد, یا اٹ آبویسلی ڈیپینڈز آن دا اسکل سیٹ اور آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے اور آپ کس قسم کے پروجیکٹس کر رہے ہو, فل ٹائم کر رہے ہو, پارٹ ٹائم کر رہے ہو, بٹ ایک جنرل آؤٹ لائن آپ کس حساب سے کہتے ہیں. تو تو اکثر نا لائک لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں, جب دے اسٹارٹ ڈوئنگ فریلانسنگ, وہ سوچتے ہیں کہ یار اب تو ہم اپنے باس ہیں, نو وی آر آور اون باسز, ہم اپنا جب ٹائم آئے گا تب کام کریں گے, جو ہے وہ سال میں جو ہے وہ 4 مہینے کام کریں گے, 8 مہینے ویکیشنز پہ جائیں گے, میں جو ہے وہ ورلڈ ٹور کر لوں گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس آپ ایٹ لیسٹ پچھلے 10 سال سے آپ کام کر رہے ہو, آپ کے پاس ایک سیونگ ہو جائے, پھر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ اسٹارٹ آؤٹ کر رہے ہو تو آپ کو سوچ یہ ہے کہ یار میں نے بس 4 مہینے کام کرنا ہے اور 8 مہینے یاشی کرنی ہے, تو وہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے جو چیز مجھ سے پوچھی تو آئی جسٹ ایکسپلین اٹ کہ انٹل آئی ریچ دی ٹاپ ریٹڈ اسٹیٹس آن اپورک, اس ٹائم تک میری جو ایوریج انکم ہے آن اپورک, آف کورس میرے ساتھ اپنی جو ہے وہ اسٹڈیز بھی چل رہی تھی, سو آئی کینٹ گیو اٹ اے فل ٹائم. تو جو میری ایوریج انکم ہے اٹ واز اراؤنڈ 35,000 to 50,000. اور ان دا لاسٹ 1 month جو ہے بیکاز ٹاپ ریٹڈ اسٹیٹس کے بعد آف کورس جیسا کام کرتا ہے آپ کی اسکلس ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ کو اور کام کرنا آ جاتا ہے. سو آئی رن اراؤنڈ اباؤٹ 300,000 rupees in 1 month. بٹ کیا ہے کہ it is a very hard road to go to actually reach a point جہاں پہ آپ کی انکم اتنی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. سو یہ آپ کی ایک اپرچونیٹی ہے اگر آپ اس پہ آ کے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو آپ نے اس طرح لینا ہے, آپ نے مس گائڈ نہیں ہونا کہ یار میں 4 مہینے کام کروں گا 8 مہینے. دیٹ از اے رانگ اپروچ. وہ آپ کے مائنڈ سیٹ غلط ہے. سو دس فرسٹ ٹو میک یو شور کہ آپ کا مائنڈ سیٹ از آن رائٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ سے آپ نے لینا ہے. پرفیکٹلی سمڈ اپ, ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, لاسٹلی میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں. آلریڈی ماشاء اللہ تھوڑا سا لینتھی بھی ہو گیا ہے اینڈ اٹس بین ویری انفارمیٹیو سیشن. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ what are the most important things, for example the most important advices that you would give out to people who are starting out or who are in their early part of their careers? The most important advice actually advice نہیں ہے, ایک میں کہتا ہوں کہ کلیہ ہے کامیابی کا. وہ کیا کلیہ کامیابی کا؟ فرسٹ ہوپ, امید. آپ نے امید نہیں ہارنا. لوگ کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ ان کے 20 کنیکٹس ختم لائک ہو جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یہ چیز ہمارے بس میں ہے نہیں.
उम्मीद नहीं हारनी, रिस्क अल्लाह के हाथ में, अपवर्क या किसी क्लाइंट के हाथ में नहीं है. आपने उम्मीद नहीं हारनी, आपके पास स्किल है, आप अपवर्क पे आ सकते हो, आप कमा सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो. दूसरा पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी. अपवर्क पे जो लाइफ टाइम मेरा 1 साल का है, जो मेरा 1 साल का जो एक पीरियड है, it has been a sine wave, it has been up, it has been down, it has been up, it has been down. कभी भी एक कांस्टेंट फेज मुझे नहीं मिला और ना ही किसी को मिलता है. There is हमेशा आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. So the other thing is, जो दूसरा कामयाबी का कुलिया है वो है कंसिस्टेंसी. थर्ड थिंग इज you need to be professional as much as you can, because आप वहाँ पे मतलब इसका ये मतलब है कि you need to actually be honest with yourself, because आपको अपवर्क पे रियल क्लाइंट्स, असल लोग होते हैं, कार्टून नहीं होते, बंदे होते हैं जो कि पैसे दे रहे होते हैं. असल पैसा उनकी मेहनत की कमाई का होता है. वो अपनी कमाई आप पे ट्रस्ट करके आपको देते हैं कि आप उनका काम अच्छा करोगे. So you need to be honest with yourself, you need to be honest with your job. क्या किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि अगर जो आपका क्लाइंट को अंदाजा आपकी फील्ड का नहीं है, बहुत आसान है उसको बेवकूफ बनाना. आपने वो नहीं करना, वो that is a wrong way. So the third is कि आपने प्रोफेशनलिज्म शो करना है, आपने अपनी जॉब के साथ, अपने करियर के साथ आपने प्रोफेशनल और ऑनेस्ट रहना है. Thirdly is to be on time every time. मेरी अगर आप जो प्रोफाइल पे अगर आप मेरे कमेंट्स जो क्लाइंट के रिव्यूज हैं वो आप करें रीड, तो उसमें एक बात आपको नुमायां हर जगह शो होगी कि आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच punctual and I'm always on time and I'm quick to do the work. You need to be on time every time. अब ये क्यों? क्योंकि time is actually money. और अपवर्क पे वाकई में hourly contracts में time is money in real terms. So time is money. आपका जो client है हो सकता है कि किसने जो आपको डेडलाइन दी है वो उसके लिए बहुत important हो. It can lose him it may be losing his job, because वहाँ पे कंपनीज होती हैं जो कि जो है वो काम कर रही होती हैं. तो ऐसा ना हो कि कहीं आपकी छोटी सी कि मैं जाके मूवी देखाता हूँ और आप काम को बाद में करूँगा, किसी और का नुकसान ना हो जाए. सो अगर एक क्लाइंट ने आपको डेडलाइन दी है, यू नीड टू मेक श्योर कि यू मीट इट एट एवरी कॉस्ट. सो ऑन टाइम एवरी टाइम. ये 4 चीजें हैं, और ये 4 चीजें हैं जो कि आई बिलीव कि यू नीड टू टेक अलोंग विद योरसेल्फ throughout your upwork career or your every career, so you can actually do very good if you do that. Zabardast. Thank you so much. Thank you so much for explaining everything in detail. It has been a pleasure talking to you, Usarim, and I wish you all the best. Mashallah se job ka progress raha hai, inshallah. I wish you all the more success in future, or inshallah we'll stay in touch, and I'll keep track of your progress, inshallah. Thank you so much, and I seriously suggest you to start your YouTube channel. Mashallah se you have a lot of information and you need to put that out. Thank you so much.